الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون صلوات پڑھیں محمد قبل اس کو دعا کروں کہ مالک کائنات اپنی حبیب ہستیوں کا صدقہ بالخصوص جناب سیدنا طاہرہ صلی اللہ علیہ کا واسطہ جو حاجات جو دعائیں آپ اپنے دل میں دی ہوئی یہاں پر تشریف فرمائے مالک اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا ذکر کرنا اور سننا مالک اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ہمارے دلوں میں محبت محمد والے محمد علیہ السلام زیادہ فرمائے حقیقی معنوں میں شیعہ اثنا عشر اور صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مقروض ہیں مالک ان کے قرضوں کو ادا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے بیماروں کو مالک آج کی رات کا واسطہ صحت کامل و حاضر فرمائے مومن مومنات محبین محمد والے محمد علیہ السلام بالخصوص حاضر محفل مالک آپ سب روحانی و جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے بارگاہ میں واسطہ ہے اپنی حقیقی ہستیاں بالخصوص آج کی رات کا ہمارے وارث کے ظہور میں تاج فرما معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے بہتر فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں سامعین محترم سادات عزام بہت ہی بڑا موضوع ہے بہت ہی بڑی نسبت ہے بہت ہی بڑا اسم ہے جس پر تذکرہ کرنا ہے اس قدر عظیم اسم ہے کہ جو صحیح معنوں میں ان سے محبت اور معرفت رکھتے ہیں کبھی بھی ان کو ان کے اسم سے نہیں بلاتے لقب سے بلاتے جن کو معلومات سیدہ طاہرہ عذرا البتول سلام اللہ علیہا یعنی کہ یقیناً دل کانپتا ہے بدن میں لرزہ داری ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام اور بے ادبی ہو جائے اس عظمت کی مالکہ میں اور اس لیے بھی ہے کہ جس گھر میں یہ موجود رہی دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کا در یہ تمیز کروا دے کہ حق والا کون ہے باطل والا یعنی کہ سیدہ کا در تو در ہے کہ جس کے در پر آتے ہی یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے بس کچھ گزارشات ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں تک پہنچانی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے بزرگ جانتے ہیں باتوں کو سنتے چلے آئے میں اکثر کہتا ہوں لیکن یہ بھی کہ تو حاضری لگ جائے اور کچھ نہ کچھ اس ممبر سے جو اس کا حق ہے ادا کرنے کی کوشش ہو ایک سلوات میں ڈالتے محمد جس آیت کو میں نے موضوع صبح قرار دیا سورہ زخرف کی آیت ہے یقیناً جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگی کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طرح اس نے اس کلمہ باقیہ اسی طرح اس نے اس کلمہ باقیہ کو قائم رکھا اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے کیوں لعلہم یرجعون تاکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹتے رہے اس کو سمجھانا یقیناً
یہاں سے آپ کے ذہن تک پہنچا سکا۔ ایک مثال دوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کوئی فلاح کا کام کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے انسان، یعنی کہ انسان کی ضرورت کے بغیر وہ کام مکمل نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ سائنس کا دور ہے، اگر ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو آسانی حاصل ہو، فلاح کے لیے، آسانی کے لیے کام کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی موجود نہ، وہ اپنے ساتھ کسی کو نہ رکھے، اس ڈر سے نہیں کہ سارا کریڈٹ وہ لے جائے گا، فائدہ اس کو ہوگا، نہیں، اس لیے ویسے ہی کرتا ہے اور وہ کام کو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ موت، کہ اس کا مرنا اٹل ہے۔ اب اگر وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ انسان کی بھلائی کے لیے، اگر اس درمیان اس کو موت آ جائے اور اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک کار نہیں رکھا تو 100% چانس ہے اس بات کے کہ وہ بات آگے نہ بڑھ پائے، وہ بات آگے نہیں بڑھے، وہ فائدہ میرے اور آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کار ہے، اس کی وہ بہت بڑی محنت، اس کا وہ بہت بڑا کام ادھورا بھی رہ گیا اور اس سے کسی کو فائدہ بھی حاصل نہ ہوا۔ اب وہی سائنسدان اگر کسی کو اپنے ساتھ شریک کار ہے، وہ کام کرنے والا اپنے ساتھ کسی کو رکھے اور وہ کام کو انجام دے، لیکن وقت اسے مہلت نہ دے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کے کتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جس کو اس نے شریک کار بنایا، جس کو اپنے ساتھ رکھا کے دوران، وہ جو اس کے ساتھ رہا اسی طریقے سے جیسے اس نے بتایا، جیسے اس نے سکھایا، اس کام کو مکمل کر کے ہم اور آپ تک پہنچا دیں۔ اگر وہ کسی کلیے میں کام کرتا رہا، اگر وہ انسان جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، دنیا سے رخصت بھی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو کام کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے وہی کیا جو اس کے استاد نے بتایا، جیسے سکھایا، وہ اس کام کو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ کرتا گیا اور آخر کار وہ کام وہاں تک پہنچا کہ جس سے میں اور آپ مستفید ہو سکے، جس سے انسانیت کو فلاح مل سکے، اس کی بھلائی ہو سکے۔ تو فلاح کے سلسلے کے اندر، بھلائی کے سلسلے کے اندر اگر تسلسل نہ ہو تو نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دنیاوی کام کے اندر جس میں انسان کی فلاح، اس کا فائدہ چھپا ہوا ہے، تسلسل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تو ہدایت جیسے عظیم ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑا کام، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر تسلسل کے؟ ہدایت کا تسلسل ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء ان کو خلق کیا، کیوں؟ کہ کہیں ہدایت کا تسلسل ختم نہ، ایک سلسلے سے دوسرا سلسلہ، دوسرے سلسلے سے تیسرا سلسلہ۔ مقصد کیا؟ کہ بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ بھٹکانے والا تو موجود تھا، ہدایت دینے والا جس طرح دشمن بھلا پھیلا ہے، تو میرے اور آپ سے سوال کر سکتے ہیں مالک کہ بھٹکانے والا موجود تھا، راہ راست پر لانے والا، تو کیا کیا؟ ایک تسلسل بنایا ہدایت۔ اب وہی سائنسدان کام کر رہا ہے
کردار کرے گا تو اس کی سب سے پہلی بحیثیت ایک انسان اس کی فطرت کی خواہش کیا ہے کہ اس کے ساتھ کام کون کرے؟ اس کا کوئی قریب نہیں جس پر مکمل اعتماد کر سکے کہ اگر میں نہ بھی رہا تو یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، یہ کوئی خرابی نہیں کرے گا، کہ اس کا اور میرا ذہن ایک جیسا ہے، یا میں اس کی تربیت اس طرح سے کر جاؤں کہ میرے بعد بھی کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کام میں فرق ہے، جیسا اس نے کیا اگر وہ ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ تو فطرت انسانی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب وہ کوئی بہت ہی اہم کام سر انجام دے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وقت اس کو مہلت نہیں دے گا تو اس کی سب سے پہلی نظر اپنے بیٹے پر، اپنی اولاد پر جاتی ہے۔ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں کسی ایسے کو چن لے کہ جس کو سارا کام سمجھا دے، بتا دے، تاکہ بعد میں اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ یہ اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، یہ بدلے گا نہیں، یہ وہی کرے گا جو میں اس کو بتاؤں گا، یہ وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلے ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اپنے قرب میں سب سے اس کے قریب ہے، یقیناً اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد میں سے۔ اب ہدایت کا نظام کے اندر ایسے چلتا ہے، انبیاء پر انبیاء آ گیا، ایک وقت میں کئی انبیاء موجود ہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ہر نبی جانتا تھا کہ اللہ نے جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی ہے، جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے وہ بہت عظیم ہے، یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا، مجھے چنا اس کام کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے چنا ہے تو یقیناً موت تو مجھے بھی آنی ہے، کاش کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میرے بعد بھی کوئی مجھ جیسا ہی ہو جو اس کام میں بھی شریک ہو اور سلسلہ ہدایت بھی چلتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مجھ سے نہیں ہوگا تو اللہ کا کام بند ہو جائے گا، نہیں، اس کام کی عظمت کو سمجھتے اس کام کے معیار کو سمجھتے ہوئے خواہش دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ قرآن کو اٹھائیں اور پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کئی انبیاء ہیں جنہوں نے کہا کہ مالک کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ اور یہ جو اعزاز تم نے مجھے بخشا ہے یہ میری اولاد میں بھی آ جائے۔ جناب ابراہیم کی دعا، انبیاء کی دعائیں موجود ہیں قرآن میں، جہاں کہا گیا، سوال کیا گیا اور نقبان نے اس خالق کے، اس نے نبی کی دعا کو رد نہیں کیا، اس نے تسلیم کیا، اس نے دعا کو قبول کیا، اس نے مانا دعا اور ایک سلسلے کو جاری کیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات کو سمجھنے کی، جب وہ نبی کام انجام دے کر چلا گیا، انبیاء نے دعائیں کی، ان کے بیٹے بھی نبی بنے، اور صرف نبی بیٹے نہ بنے، ایک اور مقام تھا جہاں پر کسی نے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، صرف بیٹے کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی کہ میرا وزیر بنا دے۔ یعنی کہ یہ باتیں تو نہیں ہیں آپ کے ذہنوں میں، بھائی کے لیے بھی دعا کی، بھائی کو بنایا۔ بات کرنے کا مقصد جو ہے جس طرح میں لے کے جانا چاہ رہا تھا، یہ ساری دعائیں قبول ہوتی نہیں، کبھی باپ سے بیٹا اور کبھی بھائی سے بھائی کو نبی بنایا، ہدایت کا سلسلہ چلانے کے لیے۔ اب جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوا تو وہ جن کے لیے ہدایت آئی تھی یا جو ہدایت حاصل کر چکے، سارے کا سارا جہاں تو ہدایت نہیں دیتا، جو مان جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ میرے جیسے ہو جو کہیں کہ مالک تیرا شکریہ کہ تو نے ہدایت ہمیں تک پہنچائی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بات کا
सजदे में सर है, इतना भी शुक्र अदा करेगा है कि तेरी बहुत मेहरबानी है कि तूने एक ऐसा बंदा हमारे पास भेजा कि जिसने हमें राह हिदायत को दिखाया और फिर इतनी तौफीक बख्शी कि हम इसके पैगाम अपने दिल और सीने के अंदर महफूज कर सके। हमने उस पर अमल भी किया। तो खुदावंदा जो तूने हिदायत भेजी थी वो हमने तस्लीम की, जो तूने हादी भेजा था हमने उसको भी मान लिया, हादी को भी मान लिया, हिदायत को भी तस्लीम की। अब वो हम में मौजूद नहीं है, तो चूंकि अब हम हिदायत याफ्ता हैं, हादी के मानने वाले हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि अब जो नया हादी वो हम लोग चुन लें? हिदायत भी हमें आ गई, हादी को भी हमने तस्लीम कर लिया, तो क्या अगला काम आसान हो जाए कि हम अगले